آج دولت والا بدھ آ گیا، یا لطیفو انا آتینا کل کوثر، پڑھتے ہی معجزہ دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے، جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہو، اگر آج آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے یا چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چند روپے چند کروڑ میں بدل جائیں، آپ کی جیب میں فوری طور پر دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں پڑھ لیں، چاہے رات کے 10-11 بج جائیں، آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جب ویڈیو میں آپ لوگ اس عمل کو سنو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تو آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو میری بات پر تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ خود فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر نہ آ جائے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے اور رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی میں التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج بدھ کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ
فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر روزانہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے۔ یہ سمجھیں وظیفہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنی ہی آپ کے رزق میں، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے، صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ آج بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرضہ ادا ہو جائے، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ تو سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف اور ملا کر پڑھنے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیفوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفوں کا مطلب ہے کہ اے بڑا باریک بھی اور بندوں پر نرمی کرنے والا ہے۔ جب آپ یا لطیفوں کا ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب جب آپ کی زبان سے یا لطیفوں نکل رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا لطیفوں کا جب آپ 33 مرتبہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف آپ نے پڑھے ہیں، اس کے بعد کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا، اس میں آپ کو کسی اور کام پہ توجہ نہیں دینی، اپنا پورا دھیان اس عمل کی طرف رکھنا ہے۔ اور آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا رزاقو ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ یہ اسم مبارک آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 بار دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے ٹوٹل 14 بار سورہ کوثر پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج بدھ کے عمل کی مکمل ترتیب، جب آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفوں کو 33 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا وہابو 9 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا رزاقو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ جل شانہ سے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے
آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن، کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ جل شانہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ کریم کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کریم نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ کریم سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔